سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 7۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل افاک اثیم یسمع آیات اللہ تتلی علیہ ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها فبشرہ بعذاب علیم۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيمٌ۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ۔ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو بڑا جھوٹا اور گناہ گار ہو۔ یسمع آیات اللہ، جو اللہ کی آیتوں کو سنتا ہے، تتلی علیہ، جو اس پہ تلاوت کی جاتی ہیں، ثم یصر مستکبرا، پھر وہ اسی طرح تکبر میں گزر جاتا ہے، کأن لم یسمعها، گویا اس نے کچھ سنا ہی نہیں۔ فبشرہ بعذاب علیم، پس ایسے شخص کو آپ خوشخبری سنا دیں دردناک عذاب کی۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا، اور جب اس کے علم میں آئی ہماری آیتوں میں سے کوئی چیز، اتخذها ہزوا، اس نے اس کو مذاق بنا لیا۔ اولئک لہم عذاب مہین، ایسے ہی لوگوں کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ من ورائہم جہنم، ان کے سامنے جہنم ہے۔ ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، اور نہیں کام آئے گا ان کے وہ کچھ بھی جو انہوں نے کمایا۔ ولا ما اتخذوا من دون اللہ اولیاء، اور نہ ہی وہ جس کو انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے اوروں کو کارساز بنایا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ هَذَا هُدًى، یہ قرآن کریم سراسر ہدایت ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات کا انکار کرتے ہیں، لہم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے عذاب ہے سخت تکلیف دینے والا۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی آیات کو مذاق بنانے والے، سن کے روگردانی کرنے والے، اللہ کی آیات کو اپنے عمل میں نہ لانے والے اور ان آیات مبارکہ کو فضول سمجھنے والے، ایسے تمام لوگوں کے لیے آخرت میں سخت سزاؤں کا ذکر کیا ہے۔ بعض علماء کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ مشرکین عرب میں نضر ابن حارث نام کا ایک آدمی تھا، جو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن کریم کی آیات کا
بہت زیادہ مذاق اڑاتا تھا۔ اسی طرح بعض نے ابو جہل کا نام لکھا ہے، کسی نے کسی اور کا نام بھی لکھا ہے، لیکن قرآن کریم کا انداز بتا رہا ہے کہ یہ شخصیات کا نام لینے کی ضرورت نہیں۔ قیامت تک جس انسان کے اندر ایسی غلط اور گندی حرکتیں ہوں گی ان سب کے لیے یہ وعیدیں۔ چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ویل، ویل قرآن کریم میں یہ لفظ کئی جگہ پہ استعمال ہوا ہے اور مختلف لوگوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ یہ جہنم کی ایک خاص وادی کا نام ہے جو عام جہنم سے بھی زیادہ سخت سزا والی ہوگی۔ ایسے لوگوں کے لیے اس وادی کو اللہ پاک نے تیار کر رکھا ہے۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ویل کا لفظ ہلاکت کے معنوں میں ہے، ایسے لوگوں کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ کیسے لوگوں کے لیے؟ فرمایا لکل افاک، ہر اس شخص کے لیے۔ کل کا لفظ بتا رہا ہے کہ ابو جہل خاص نہیں، نضر ابن حارث خاص نہیں، وہ بھی اس میں داخل ہیں، اور قیامت تک جو بھی انسان اسی کیٹیگری کا ہوگا اور اس کے اندر یہی چیزیں ہوں گی اس سب کے لیے یہ آیت ہے۔ افاک، افاک کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے سادہ لفظوں میں اس کو کہہ لیں باتیں بنانے والا، باتیں گھڑنے والا، نئے نئے اعتراضات پیدا کرنے والا۔ اور اسیم کا معنی ہے گناہ گار، جو نافرمان ہو، اللہ رب العالمین کا نافرمان ہو، جس کے اندر جھوٹ ہو، بددیانتی ہو، خیانت ہو، جس کے اندر تکبر ہو اور ایسی گندی صفات ہو، اس شخص کو اسیم کہا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ہر وہ شخص جو بری صفات کا حامل ہے اور باتیں بنانے والا ہے، بڑی چکنی چپڑی باتیں کر لیتا ہے، ایسے تمام لوگوں کے لیے اللہ پاک فرماتے آخرت میں تباہی و بربادی۔ اور اس کی خاص علامت کیا بتائی؟ فرمایا یسمع آیات اللہ تتلی علیہ، وہ اللہ کی آیتیں جو تلاوت کی جاتی ہیں ان کو سنتا تو ہے، کانوں میں تو پڑتی ہیں، آواز تو آتی ہے، دل میں بات اترتی ہے، لیکن ان آیتوں کے متعلق رویہ کیا اختیار کرتا ہے؟ فرمایا ثم یصر مستکبرا، آیتیں سن کے پھر اس کی صورتحال ایسی ہوتی کہ وہ تکبر کرتے ہوئے آگے گزر جاتا ہے، کأن لم یسمعھا، گویا اس نے آیتوں کو سنا ہی نہیں، جس کو ہم کہتے ہیں نا سنی انسنی کر دی، ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا، بے حیائی پھیلا رہے۔ کسی نے آیت سنائی کہ بھائی اللہ کو بے حیائی سخت ناپسند ہے، لیکن ایک کان سے سنی دوسرے سے نکال دی، پھر انہی کاموں میں لگا ہوا۔ سودی معاملات کر رہے، کسی نے قرآن کی آیت آرڈر حکم سکھایا کہ بھائی سودی معاملات یہ ناجائز اور حرام ہے، اب ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا، کوئی دھیان نہیں، کوئی توجہ نہیں۔ یتیموں کا مال ہڑپ کر رہے، بہنوں کو وراثت میں، بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دے رہا، اور اسی طرح مالی معاملات کے اندر بددیانتی کرتا ہے۔ جب قرآن کی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو ایک کان سے سنتا ہے دوسرے سے نکال دیتا ہے، وہی اپنے رویے میں ذرا سی بھی کوئی تبدیلی نہیں لاتا، کوئی فرق نہیں لاتا، تو گویا اس نے قرآن کی آیتوں کو سنا اور سن کے تکبر کیا، کوئی ضرورت نہیں ان کی، ان کو سننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ توحید کا پیغام آیا اس کو ٹھکرا دیا، رسالت کا پیغام آیا اس کو ٹھکرا دیا، ختم نبوت کا پیغام آیا اس پہ کان نہ دھرا، آخرت کی باتیں آئیں، مرنے کے بعد کی زندگی کا حساب کتاب کا تذکرہ ہوا تو وہ ایسے ہی سنا کہ بس جیسے
سنا اور انسنا کر دیا۔ اللہ پاک فرماتے فبشرہ بعذاب علیم، ایسے بندے کو پھر آپ خوشخبری سنا دیں۔ خوشخبری کیا؟ بعذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ اب یہ خوشخبری تو نہیں ہے، یہ تو بہت بری خبر ہے، لیکن اس کو خوشخبری کہا جیسے ہمارے یہاں کسی کو کہتے ہیں اب پتہ چلا آپ کو، اب مزہ آیا۔ ایسے ہی اللہ پاک نے کہا کہ اسی محاورے کے انداز میں کہ آپ ان کو خوشخبری سنائیں کہ دردناک عذاب ان کے لیے تیار۔ فرمایا اس کی صورتحال یہ ہے کہ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا، جب ہماری آیتوں میں سے کوئی چیز اس کے علم میں آتی ہے، کسی چیز کے متعلق اس کو پتہ چلتا ہے، تو اتخذها ہزوا، یہ اس کو مذاق بنا لیتا ہے۔ جیسا ابھی گزشتہ صورت میں گزرا کہ اللہ پاک نے فرمایا جہنم میں جہنمیوں کو جب بھوک لگے گی تو کھانے کے لیے زقوم دیا جائے گا۔ زقوم کا معنی تھور جیسا کڑوا درخت، یہ کھانے کو دیا جائے گا۔ لیکن ابو جہل اور اس جیسے دوسرے لوگ کہنے لگے زقوم تو کہتے ہیں کھجور اور مکھن کو، کھجور کو مکھن کے ساتھ ملا کے کھائیں، اس کو زقوم کہتے ہیں۔ تو اگر جہنم میں ہمیں کھجور اور مکھن ملے گا تو پھر تو کیا ہی وارے نیارے ہو جائیں گے، مزے کی باتیں۔ تو یعنی قرآن کی آیتوں کو سن کے غلط معنی نکال کے اس کا مذاق اڑانے لگتے۔ آج کل میرے محترم دوستو، ہمارے میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ٹاک شوز میں اینکر پرسن زیادہ تر، سارے نہیں لیکن زیادہ تر ایسے ہی کام کرتے۔ قرآن کی مختلف آیتوں کو لیا اور اس پہ جناب اپنی اپنی رائے دینی شروع کر دی، مذاق بنانا شروع کر دیا۔ ایسی صفت جس شخص کے اندر ہوگی، نام لینے کی ضرورت نہیں، جو بھی بندہ اللہ کی آیتوں کا، دین کے احکامات کا، پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندگی کا مذاق اڑائے گا، اللہ پاک فرماتے اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہے توہین کرنے والا، ذلیل کر دینے والا عذاب۔ دیکھو میرے بھائیو، دین پہ عمل نہ ہو سکنا یہ کوئی بڑی بات نہیں، کوئی بہت زیادہ خطرے کی بات نہیں ہے۔ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، انسان ہے، اعمال میں کمزوریاں ہو جاتی ہیں، توبہ کے دروازے کھلے ہیں، اللہ تک پہنچنے کے راستے کھلے ہیں۔ ہزار دفعہ بھی انسان گناہ کر لے، اللہ کا حکم توڑ لے، پھر اللہ سے معافی مانگے، اللہ پھر بھی معاف کر دیتا ہے۔ لیکن خطرے کی بات کیا ہے کہ انسان دین کا مذاق اڑائے، یہ خطرے کی بات۔ سنت عمل نہیں ہو رہا، سنت پہ کسی خاتون سے پردہ نہیں کیا جا رہا، کسی مرد سے اپنی شرعی جو ہے شکل و صورت لباس نہیں بنایا جا رہا، ایمان کی کمزوری ہے۔ اللہ سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے، دل میں کسک ہو، کڑن ہو، یار مجھ سے عمل کیوں نہیں ہو رہا، اللہ مجھے معاف کر دے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن ایک شخص داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے، پردے کا مذاق اڑاتا ہے، سنتوں کا مذاق اڑاتا ہے، قرآن کریم کی آیات کا مذاق اڑاتا ہے، یہ میرے محترم دوستو زیادہ خطرے والی بات ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ تو اس لیے کبھی بھی دین کی کسی بھی بات کا مذاق سنے یا کوئی کرے یا خود سے ہو جائے تو اللہ سے فوراً معافی مانگ لے اور دوبارہ اپنے آپ کو جو ہے اس ایمان کا کلمہ پڑھ کے دوبارہ ایمان میں داخل ہو جائے، لیکن خدا را دین کی کسی بات کا مذاق نہ اڑائے نہ سنے، کیونکہ یہ بڑا خطرناک ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فرمایا من ورائہم جہنم، ایسے لوگوں کے سامنے جہنم ہے۔ ورا کا لفظ عربی زبان میں ازداد میں سے ہے،
ازداد کا مطلب اس کے دو معنی ہے، اس کا معنی پیچھے بھی ہوتا ہے، اس کا معنی آگے اور سامنے بھی ہوتا ہے، لیکن مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں یہاں سامنے کا معنی زیادہ بہتر، ان کے سامنے جہنم ہے، یعنی چلتے جائیں کہاں تک جائیں گے، آگے جہنم کھڑی ہے۔ اور فرمایا جب یہ وہاں پہنچیں گے تو انسان دنیا کے اندر سمجھتا ہے میں نے مال کمایا مجھے بچا لے گا، میں نے بڑی پارٹی سے تعلق رکھا پارٹی بچا لے گی، میں نے فلاں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا وہ مجھے بچا لے گا، یا کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے فلاں جھوٹے خدا کو اپنا رب مانا وہ میرے کام آئے گا۔ اللہ فرماتے یاد رکھو کوئی چیز کام نہیں آئے گی، لا یغنی عن، کوئی چیز ان کے کام نہیں آئے گی، ما کسبوا شیئا، جو انہوں نے کمایا، نہ عہدہ نہ مال نہ عزت نہ جاہ نہ جلال نہ پارٹی نہ جتھا نہ گروہ نہ فوج، کوئی چیز بھی آخرت میں اللہ کے پکڑ سے اللہ کے عذاب سے ایسے بندے کو بچا نہیں سکے گی۔ اور فرمایا وَلَا مَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ اولیاء، نہ ہی وہ بچا سکیں گے اللہ کو چھوڑ کے جن کو اپنا اولیاء بنایا، جن کو اپنا ولی بنایا، کارساز بنایا۔ یاد رکھو میرے محترم دوستو، ولی مشکل کشا کو کہتے ہیں، ولی حاجت روا کو کہتے ہیں، ولی بگڑی بنانے والے کو کہتے ہیں، ولی مسئلے حل کرنے والے کو کہتے ہیں۔ میرا آپ کا مشکل کشا صرف کون ہے؟ اللہ۔ حاجت روا صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ بگڑی بنانے والا صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہمارے مسئلے حل کرنے والا صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کے سوا ہمارا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں۔ اب اللہ پاک فرماتے جس نے دنیا میں اللہ کو چھوڑ کے جس کو مشکل کشا سمجھا یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو ساجی اور شریک ٹھہرایا، اللہ فرماتے قیامت کے دن ان میں سے کوئی بھی ان کے کام نہیں آئے گا۔ ایمان کے بغیر کوئی کام نہیں آ سکتا۔ یاد رکھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، اپنے عزیز و اقارب کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، انتہائی قریبی رشتہ داروں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، مفہوم اس کا یوں ہے کہ میں تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتا، ایمان نہیں ہے تو میں کام نہیں آ سکتا، ایمان ہے تو دروازے کھلے ہیں، توبہ بھی ہو سکتی ہے، سفارش بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ایمان بہت بڑی دولت ہے، اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ فرمایا اگر اللہ کے سوا اوروں کو ساتھ ملایا ایمان ختم ہو گیا، اب ایسے بے ایمان کے کوئی بھی کام نہیں آ سکے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا عذاب۔ اللہ پاک فرماتے ھذا ھدیٰ، یہ تو ہدایت ہے، یہ قرآن کریم تو سراسر ہدایت ہے، اس کا لفظ لفظ ہدایت ہے، حرف حرف کے اندر ہدایت ہے، اس میں تو کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں۔ یہ قرآن تو کتاب ہدایت ہے، ضابطۂ حیات ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اس میں تو انسان کی بھلائی، فوز و فلاح، دنیا آخرت کی نجات و کامیابی کے تمام طریقے اللہ نے بتائے ہیں۔ لیکن فرمایا والذین کفروا بآیات ربہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کر دیا، تسلیم نہیں کیا، بالکل سرے سے مانا ہی نہیں، یا مان کر پھر عمل ایسا کیا کہ ضرورت نہیں، عملی طور پہ اس کا انکار کر دیا، اللہ پاک فرماتے لہم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے عذاب ہے جو بڑا سخت اور دردناک عذاب ہے۔ قرآن کریم سے روگردانی کرنا، قرآن کریم سے منہ پھیرنا میرے بھائیوں بڑی سخت خطرے کی بات ہے۔ آج عملی طور پہ ہم زبانی تو الحمدللہ اکثریت ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن عملی طور پہ ہماری عدالتوں میں چلے جائیں، وہاں قرآن نظر نہیں آتا، ہمارے پارلیمنٹ میں چلے جائیں
وہاں قرآن نظر نہیں آتا، بازاروں میں چلے جائے وہاں قرآن کریم شیلفوں میں رکھا ہوا عملی طور پہ نظر نہیں آ رہا، شادی بیاہ غمی خوشی میں دیکھ لے وہاں قرآن و سنت کا کوئی دور دور تک تعلق ہی نہیں۔ یہ جو آج ہم عذاب کی مختلف شکلوں میں پھنسے ہوئے، یہ نتیجہ ہے قرآن کریم سے دوری کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندگی سے دوری کا۔ اس لیے میں بھی آپ بھی ہر بندہ یہ نیت کرے میں نے اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق بنانی ہے۔ سب کہہ دو انشاءاللہ۔ ہم اپنی ذات سے شروع کریں گے تو انشاءاللہ پورا معاشرہ قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، اور اللہ کی بے پناہ رحمتیں برکتیں ہمارے اوپر موسلا دھار برسے گی۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کا صحیح تعلق نصیب فرمائے، اس پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید